أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اطراف مدینہ میں بسنے والے اہل کتاب یعنی یہود کو اسلام کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بہت ہی مکر و فریب کے ساتھ رد کر دیا، قبول کرنے سے انکار کیا. اور ان کے مکر و فریب کا تذکرہ اس سے پیشتر آیات میں ہوا ہے کہ جب ان سے کہا گیا آمنو بیما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو ان لوگوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ یوں جواب دیا نؤمن بما انزل علینا، کہ جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نئی کتاب پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ان میں مزید کسی علم کی، مزید کسی نئی دین و شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی ضرورت ہے. بہرحال اس طرح سے انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا. اب انہوں نے ایک تیر اور اپنے ترکش سے نکالا اور اسلام کی دعوت کو رد کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے یوں کہا کہ آپ پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ جبرائیل ہے اور جبرائیل سے ہماری عداوت ہے، دشمنی ہے. اگر جبرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی پیش کردہ اس کتاب کو ہم ضرور قبول کر لیتے. اسی تناظر میں قرآن مجید نے ان کو وہ جواب دیا، ان کے اس اشکال کا وہ حل پیش کیا کہ اگر واقعتاً انسان سلیم الفطرت ہو اور دل سے حقیقت کا متلاشی ہو، حق کو چاہنے والا ہو، تو یہ جواب اس کے لیے بہت اطمینان بخش ہے. اس جواب کے اندر عقل کے دریچے کھل جائیں. وہ جواب دیا. قرآن مجید نے یوں کہا حضرت جبریل کی عداوت سے کیا مطلب؟ اصل تو حضرت جبریل علیہ السلام کی حیثیت قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں وہ ایک سفیر کی ہے. اللہ کی طرف سے وہ اس کلام کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے. لہذا جب اس طرح سے کوئی کلام آتا ہے تو اصل تو اس کلام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کلام کیسا ہے، وہ صحیح ہے، سقیم ہے، صحیح ہے یا وہ غلط ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو اصل تو تم قرآن کو دیکھو کہ قرآن ہے کیا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کلام کس کے پاس سے آیا ہے، یہ پیغام کس کے پاس سے آیا ہے.
تو ظاہر ہے کہ یہ پیغام اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور جو کلام آیا ہے اس کی خوبیوں کو یہاں نمایاں کیا گیا ہے۔ کتنا قابل عظمت کلام اس زمین کے اوپر آیا ہے، اس پر غور کیجیے۔ اور حضرت جبریل کی حیثیت تو سفیر کی ہے، حضرت جبریل سے عداوت ہونا نہیں چاہیے، اور اگر عداوت تمہیں ہے تو اس سے کیا سروکار، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس طرح سے ان کو قرآن مجید نے مسکت جواب دیا۔ یہاں اسی جواب کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، قل، آپ کہہ دیجئے، من کان عدو لجبریل، جو جبریل سے دشمنی کرے، فلا فائدہ فیہ، تو اس میں عداوت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فلا وجہ فی، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جبرائیل سے دشمنی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے تو اتار دیا ہے آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اس کو، یعنی جو اللہ کا حکم تھا اس کو لے کر وہ کلام کو آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، فَإِنَّهُ، ہو کی ضمیر حضرت جبریل کی طرف، اور نزلہ کی ضمیر قرآن کی طرف، جس قرآن کا تذکرہ اس سے پیشتر آیات میں ہو چکا ہے، جہاں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اسی کی طرف یہ ضمیر راجع ہے کہ اس کو، یعنی اس قرآن کو انہوں نے اتار دیا ہے آپ کے قلب پر، اور یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو یہ بات بتلا دی گئی کہ جبرائیل کا کام جو تھا وہ تو اللہ کا کلام لانا تھا، وہ اللہ کے کلام کو لائے ہیں، اور جیسا اللہ نے ان کو دیا ویسا ہی انہوں نے آ کر یہاں اس کو اتار دیا ہے۔ تو جبرائیل دونوں طرح سے وہ مامور بھی تھے، اور اللہ کے کلام کو پہنچانے میں وہ امین بھی تھے، لہٰذا اب جبرائیل کی عداوت سے کوئی سروکار نہیں۔ اور یاد رکھو، اصل تو اس کلام کو، جو کلام حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں وہ کتنی خوبیوں کا حامل کلام ہے، اس کی خوبیوں کو غور کرو۔ اس قرآن کی خوبیوں کا یہاں ذکر کیا گیا، مصدقا لما بین یدی وہدی وبشریٰ للمؤمنین، قرآن کی 3 امتیازی خوبیاں یہاں بیان کی گئیں، اور واقعتاً یہ وہ خوبیاں ہیں، اگر ان خوبیوں کو آشکارا کر دیا جائے، عملی طور سے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، تو کوئی بھی سلیم الطبع انسان نہیں ہوگا جو قرآن کی طرف مائل نہ ہو، قرآن کو قبول نہ کرے، بلکہ اس کو حرز جانہ بنا لے۔ بہرحال قرآن کی سب سے بڑی خوبی ان کو بتلائی گئی کہ یہ قرآن تو وہ ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس سے پیشتر کی، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، توریت آئی ہے، انجیل آئی، زبور آئی، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہا کہ قرآن مجید کو تم اپنا اینٹی کیوں سمجھتے ہو، قرآن مجید کو تم اپنا مخالف کیوں سمجھتے ہو، تم اپنی آسمانی کتابوں کا مخالف کیوں سمجھتے ہو؟ قرآن مجید تو تمہاری کتابوں کو حیات نو دینے کے لیے آیا ہے، ان کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو کلام وہ ہے، یہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، ان کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ کا کلام آیا ہے۔ کیسی بڑی خوبی بتلائی گئی۔ واقعتاً یہ وہ خوبی ہے جو اس زمانے میں بھی اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید تو تمام آسمانی کتابوں کا مؤید ہے، ان کا مہیمن ہے، ان کا محافظ ہے۔ اور پھر قرآن کی بڑی خوبی بیان کی گئی، وہدن، یہ قرآن جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور جس قرآن کو جبریل لے کر آئے ہیں وہ ہدایت ہے، یعنی وہ رہنمائی کرنے والا ہے۔ واقعتاً اس زندگی کی ظلمتوں میں تمہیں راستہ دکھلانے والا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، تمہاری زندگی کی گتھیوں کو وہ سلجھانے والا ہے، اس کو ہدن بتایا ہے۔ قرآن کی ایسی خوبی ہے، یہ قرآن تمہیں الجھانے کے لیے نہیں، یہ قرآن تمہیں سلجھانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ بشارت ہے ماننے والوں کے لیے، جو اس قرآن کو مانتے ہیں، جو اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں خوشیاں دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں فرحت و مسرت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خوبی بتائی گئی۔ تو یہ قرآن کے وہ کمالات ہیں۔ واقعتاً قرآن مجید یہ نہیں ہے کہ یہ خوشیوں کو چھیننے والا ہو، بلکہ یہ خوشیاں دینے والا ہے۔ جو
جو لوگ قرآن مجید کے مطابق زندگیاں گزاریں گے ان کی زندگیاں بہت برگ و بہار ہو جائیں گی، ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو محرومی ہو، مایوسی ہو، اور یہ دنیا کی نعمتوں کو تم سے چھیننے والا ہو اور تمہیں رہبانیت کا راستہ دکھانے والا ہو اور تمہیں گوشہ نشینی پر ترغیب دینے والا ہو اور دنیا سے تمہیں کاٹنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن تو تمہیں دنیا کو برتنے کا طریقہ سکھلاتا ہے کہ اس چیز کو کیسے برتا جائے، دنیا میں خوشیاں و مسرتیں کیسے حاصل کی جائیں، یہ بتلانے کے لیے آیا ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی یہ خوبیاں و کمالات ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ حضرت جبریل کی عداوت وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ حضرت جبریل سے عداوت یہ اللہ سے عداوت کا اعلان ہے۔ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ ان کو اس غفلت سے نکالا گیا، ان کی غفلت کے پردے کو چاک کیا گیا، کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ آپ کے وہی اس کا تعلق اوپر ہی سے آپ کہہ دیجئے جو دشمن ہوا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ کتنی شد و مت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا۔ یاد رکھو، جبرائیل سے بس یہ کہہ دیا کہ جبرائیل سے ہمیں عداوت ہے۔ جبرائیل تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ جبرائیل کا انکار گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار ہے، اور تم ایسی بات کہتے ہو کہ جبرائیل کے علاوہ کوئی فرشتہ لے کر آتا اور میکائیل اگر اس کو لے کر آتے تو ہم اس کو قبول کر لیتے، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک فرشتے کی عداوت وہ دوسری فرشتے کی عداوت کو مستلزم ہے۔ ایک فرشتے سے اگر دشمنی کرو گے تو تمام فرشتوں کی دشمنی کے مرادف ہوگی، اسی کے معنی ہوگی۔ لہٰذا اس کو یاد رکھو، جبرائیل کی عداوت وہ گویا کہ اللہ سے دشمنی ہے، اور یہ ایسی عداوت رکھنے والے پھر وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ مومن نہیں ہوتے، بلکہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ کے حکم سے بغض ہے، اللہ کے حکم سے ان کو نفرت ہے۔ اس لیے جبرائیل کی اس عداوت کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ ان کی اس خرافات کا اور اس نکمے اور بے تکے اشکال کا جواب قرآن مجید نے دیا اور ان کو صحیح رخ دکھلایا، جس سے ان کی زندگی سنور سکے، دنیا ان کی بہتر ہو سکے اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ آگے ان یہودیوں کو ایک بات اور بطور اشکال کے پیش آئی، اور وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، اور خاص طور سے ایک نام بہت نمایاں عبداللہ بن سوریہ ایک ان کے عالم تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کہی کہ ہم تو آپ کی سے کوئی ایسی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں جیسی نشانی ہم نے موسیٰ میں دیکھی۔ ان کے پاس ایک عصا تھا اور اس کے بعد اس سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی کھلی نشانی آپ ہمیں دکھلائیے، جب ہم آپ کی کوئی کھلی نشانی نبوت کی دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ قرآن مجید نے ان کی اس نالائکی پر اور یہ نا عاقبت اندیشی اور نا واقفیت کے اس سوال پر ایک ضرب لگائی اور بڑی قوت کے ساتھ کہا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا میں واو قسم کا ہے، لام جواب قسم، واللہ لقد انزلنا الیک آیات بینات، قسم کھا کر قرآن نے کہا کہ ہم نے تو آپ پر واضح آیات، واضح دلائل، واضح معجزات ہم نے آپ پر اتارے ہیں، آپ کو عطا کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کھلی کتاب تھی معجزات کی۔ آپ کا وجود مسعود خود سراپا ایک معجزہ تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اپنی ذات میں خود معجزہ ہوتا ہے، پھر سید المرسلین صلوات اللہ وسلم علیہ تو وہ اپنی ذات میں سراپا معجزہ تھے۔ ان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک پل، ان کی حرکات و سکنات، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لفظ وہ معجزہ تھا۔ لیکن یہ معجزہ اس انسان کو نظر آئے گا اور ان لوگوں کو نظر آیا جو صاحب بصیرت ہوں، جو دیدہ بینا رکھتے ہوں، ان کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے ہیں کہ وہ ان کو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے،
آپ کی پیدائش معجزے کے انداز کی، آپ کی پیدائش کے بعد آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، سیرت میں سب واقعات آپ کی نظر سے گزرے ہیں۔ حضرت آمنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، ایک نور دیکھ رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب گودی میں لے رہی ہیں تو ان کا کی چھاتی بھر جاتی ہے، اور ان کی وہ اونٹنی جو لاغر اور کمزور قسم کی تھی، جب ان کو لے کر وہ بیٹھتی ہیں، معلوم ہو سب تیز رفتار اونٹنی بن جاتی ہے۔ یہی نہیں، پھر وہ اپنی کتنی برکتوں کا ظہور دیکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات معلوم ہوا ہے کہ ہر طرف معجزہ، چاہے آپ انسانوں میں رہیں تو وہاں معجزات کا ظہور ہو رہا تھا، حیوانوں کے ساتھ معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، جمادات، نباتات، حجر و شجر سب آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اور کیسے معجزات، پوری زندگی معجزاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام معجزاتی تھا، اور ایسے ایسے معجزات دیے گئے، اور چھوٹے و بڑے کتنے معجزات آپ کو دیے گئے۔ اس کے اوپر آپ جو کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیے، دلائل النبوہ علامہ حقیقی وہ جو کتاب ہے اس کو آپ دیکھیے۔ اسی طرح سے اردو میں آپ دیکھنا چاہیں ہمارے سید صاحب کی سیرت النبی 3 جلد کا مطالعہ کیجیے، معجزات کے اوپر کتنا بہترین کلام بھی ہے، اور کیسا معجزات کو بیان کیا گیا ہے۔ آفاقی انفسی، ہر جگہ معجزات موجود ہیں۔ تو قرآن نے اسی کو کہا کہ معجزات کا تم مطالبہ کرتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایک نہیں، آیات بینات، چوٹی کے معجزات آپ کو ہم نے دیے ہیں۔ دیکھنا چاہے کوئی دیکھے۔ وما یکفر بہا، اور ان کا انکار کوئی نہیں کرے گا، الا الفاسقون، مگر وہی جو سرتابی کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے احکام سے اعراض کرنے والا ہے، وہی ان کا انکار کر سکتا۔ اور تم بھی ان معجزات کا جو انکار کر رہے ہو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ضد ہے، تم احکام خداوندی سرتابی کرنے والے ہو۔ اور پھر ان کو یاد دلایا کہ اللہ نے تو تم سے عہد لیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی پر جو کتاب اترے گی قرآن اس کو تسلیم کرنا۔ جب ان سے یہ بات کہی گئی تو انہوں نے اس عہد کا انکار کر دیا۔ اسی کو شناعت و قباحت کے ساتھ آگے بیان کیا جاتا ہے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حمزہ یہاں استفہام کا ہے، واو عاطفہ ہے، اور حمزہ استفہام اور واو عاطفہ کے درمیان میں ایک فعل محذوف مانا جائے۔ ظاہر ہے کہ اب وہ فعل کیا ہو سکتا ہے سیاق کلام سے جیسا معلوم ہوتا ہے، یعنی اجحدوا بہا، اکفروا بہا، کیا تم ان آیات کا، آیات بینات کا تم انکار کرتے ہو؟ حالانکہ جب بھی پھر کہا گیا، اور جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو نظر انداز کر دیا، پھینک دیا اس کو، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہے کہ ان کا یہ مزاج عہد شکنی اور عہد سے انکار، یہ تو ان کی فطرت میں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں کا فریق یہ وہی اس میں جنس ہے، جیسے قوم اور راحت ہے، واحد جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان کا ایک گروہ نے، اور یہاں کہتے ہیں قرآن کا ایک گروہ نے، کچھ ایسے سبھی یہودی ایسے نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے سعادت مند بھی تھے جنہوں نے آپ کی بعثت سے پہلے حق کو قبول تسلیم کیا، اور جب آپ کی بعثت ہو گئی تو اسلام لے کر آئے، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے جس نے اس کو پھینک دیا، اور قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا نبذ ینبذ جو آتا ہے، وہ کسی چیز کو نفرت کے ساتھ پھینکنا۔ منبوذ جو پسماندہ لوگ ہیں ان کے لیے منبوذ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے، تو اسی لیے کہ بس ان کو نفرت کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کو، جو بھی کچھ عہد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد تھا، وہ سب انہوں نے ان کو بے حیثیت سمجھ کر حقارت کے ساتھ ان کو پھینک ڈالا۔ بلکہ ان میں کے اکثر لوگ تو وہ ہیں جو ان عہد کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عہد کو مانا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، لیکن سرے سے عہد کو تسلیم ہی نہ کرنا، اس کا انکار کر دینا، تو ظاہر ہے یہ تو کفر ہوا۔ تو وہی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں کہ یہ عہد بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو عہد تھا اس کے ساتھ واقعتاً اس کو کس طرح سے نظر انداز کیا، اور اس کو کیسے نسیہ منسیہ کیا، اس کی ایک سچی تصویر قرآن مجید نے اگلی آیت کے اندر پیش کر دی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک عظیم رسول اللہ کے پاس سے آیا، اور رسول نکرہ ہے،
اس کے اندر تعمیم کا نہیں ہے، تعظیم کا مفہوم ہے، تخصیص کا مفہوم ہے، اور اس رسول سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے پاس عظیم رسول اللہ کے پاس سے یعنی محمد رسول اللہ ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بیان کیا، وہ رسول مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی کتابوں میں جو کچھ تھا حلال و حرام کی باتیں، ان کی کہتے ہیں جو حلال تھی اس کو آپ حلال ٹھہرانے والے، جو تحریفات سے پاک باتیں تھیں ان کی آپ تصدیق کرنے والے، اور خود آپ کی نبوت کے سلسلے میں جو کچھ باتیں تھیں یقیناً آپ سراپا ان کی ایک عملی تصدیق کرنے والے تھے. تو اس طور پر کہا کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں ان چیزوں کی جو ان کے پاس. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں کے ایک گروہ نے نبذ، وہ پھینک دیا انہوں نے کتاب اللہ کی کتاب کو. یہاں کتاب اللہ سے مراد توریت، بعض لوگوں نے قرآن بھی کہا ہے، لیکن یہاں توریت کو سمجھنا یہ زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، اقرب الی الفہم معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی توریت کو پھینک دیا. کہاں؟ وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یعنی یہ تعبیر ہے کہ اس سے بے التفاتی انہوں نے کی اور اس کی پر توجہ دینا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس طرح سے چھوڑ دیا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے معلوم ہوا اللہ کے رسول کا بڑا تذکرہ کیا کرتے تھے، ہر مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے رسول کی بعثت ہو گئی تو اب معلوم ہوا ان مضامین کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے جیسے ان سے ان کو کوئی واقفیت ہی نہیں. قرآن مجید نے ان کے اس پس منظر کو بیان کیا ہے. جب یہ اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، قرآن نے ذکر کیا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے سامنے، عرب مشرکین کے سامنے خوب کھول کھول کے بیان کرتے تھے، نبی آئیں گے، ایسے آئیں گے، فلاں جگہ آئیں گے، اور ان کا دارالہجرہ یہ ہوگا، سب کچھ بیان کرتے تھے. اور اب معلوم ہوا بعثت کے بعد ان مضامین کو بالکل لپیٹ کے رکھ دیا ہے. اپنی ہی کتاب، وہی توریت جس پر وہ ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، جن مضامین کو منہ بھر بھر کے بیان کرتے تھے، اب ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل سانپ سونگھ گیا ہے. اس کی طرف بے اعتنائی، بے توجہی، اور اس کو کہ یہ مضامین ہے ہی نہیں، کتابی میں نہیں ہے. تو یہ ان کی بد کرداری کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس طرح سے ہو گئے ہیں جیسے کہ جانتے ہی نہیں ہیں. بہرحال ان آیات سے ہمیں بھی بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کی جو صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید کی ان صفات کو عملی طور سے ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، اور قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے. قرآن سے بے اعتنائی نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن سے بے اعتنائی رہے گی تو وہی محرومی جو ان لوگوں کی ہوئی ہے، وہی محرومی ہماری قسمت اور ہمارا مقدر بن جائے گی. یہ اللہ کے یہاں کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے کہ یہ یا کسی سے کوئی تعلق ہو بس اس کو یہ کچھ بھی کرے اس کو نظر انداز کیا جائے. بنی اسرائیل نے جب قرآن سے اعراض کیا تو وہ ملعون ہوئے، اور اللہ نے ایسا عظیم تحفہ ہمیں اس زمین پر عطا کیا ہے جس کی صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. مصدقا لما بین یدیہ ھدی وبشری للمؤمنین. بس ہم ان صفات کو عملی طور سے اپنی زندگی میں اختیار کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہوگی. آمین یا رب العالمین.